محترم حاضرین، دعا و اذکار کا سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم دعا آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی شکل میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اہل ایمان کی یہ دعا نقل کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کی جانے والی دعا میں سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ تو آپ کے سامنے ہے کہ پروردگارہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھلائی مانگے تو آپ یہ کہیں، آپ کی نظر میں بھلائی کیا ہے؟ پڑھنے والا بچہ ہو تو وہ کہے کہ اے اللہ مجھے امتحان میں کامیابی عطا کر دے۔ کسی کی جاب تو وہ کہے کہ میرا پروموشن ہو جائے، میں اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاؤں۔ کسی کی دکان ہے یا کسی کی تجارت ہے تو وہ کہے کہ میری تجارت بہت پھلے پھولے ترقی کرے۔ کوئی کنوارا ہے تو وہ دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا کرے۔ شادی شدہ ہے، بچے نہیں ہیں، وہ دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اولاد نہیں ہے اولاد عطا فرما۔ یعنی ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے حسنہ بھلائی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، لیکن جوامع الکلم کا معنی یہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یا خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک لائن، ایک جملہ، ایک سینٹنس اور ایک مختصر سی دعا کے اندر یہ ساری چیزیں آ جایا کرتی۔ دنیا کے اندر بھلائی تو آپ کی نظر میں جو بھی بھلائی ہو سکتی ہے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا رزق، اچھی تجارت، اچھا بزنس، اچھی دکان، اچھا مکان، اچھا کپڑا، آپ کی شہرت، آپ کی عزت، جو کچھ بھی دنیا کے اندر بھلائی ہو سکتی ہے، وہ ساری کی ساری بھلائیاں صرف ایک لائن کے اندر آپ نے اللہ سے مانگ لی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی جو کچھ بھلائی ہو سکتی ہے، آخرت میں حشر کے دن آسانی، حساب و کتاب کی آسانی، نیک آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے آپ کو نامہ اعمال ملے، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نصیب ہو، آپ کو حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام نصیب ہو، یعنی جس قسم کی، اور پھر آخر میں جنت نصیب ہو، اور پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جو درجات ہیں، بلند سے بلند درجات، وہ نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کو دیکھنے کی توفیق نصیب ہو، اللہ کی رضامندی نصیب ہو۔ یعنی ساری باتیں اس ایک دعا کے اندر آ گئی ہے کہ مجھے دنیا کی ساری بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو نصیب فرما، آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن بندہ جس کسی کے اندر بھی ذرا برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا، لیکن اس کی برائیوں کا حساب و کتاب اسے دینا ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے اور جہنم میں پہلے ڈالا جائے، اس کے گناہوں سے اسے پاک کیا جائے، پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ اسی لیے کہا آخرت کی بھلائیاں تو نصیب کر، لیکن وہ جہنم میں جو سزاؤں کا جو ہمیں بھگتنا ہے سزا، اس سے بھی تو اللہ بچا لے تو کیا ہی بہتر ہو۔ یا پھر یہ بھی کہا گیا، اہل علم نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ جہنم میں اور جہنم کی آگ میں جلنے کے جو بھی اسباب ہیں، گناہ، معاصی، نافرمانیاں، ان تمام چیزوں سے بچا لے اور سیدھا ڈائریکٹلی براہ راست جنت میں تو داخل فرما دے۔ تو کتنی بہترین دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں اس حدیث کے، اور ان کی بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے اور جو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بہت زیادہ دعا یہ تھی، تو ان کا بھی اپنی زندگی میں یہ اہتمام تھا کہ وہ بھی عام طور پر یہ دعا کیا کرتے، اور کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی اور دعا بھی مانگنی ہوتی، اپنی جو بھی ضرورت پیش کرنی ہوتی، تو اس دعا کے ذریعے پیش کرتے۔
مان لیجیے انہیں کوئی بھی دعا کرنی ہوتی تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ میں وہ چیز آ جاتی ہے، اس لیے وہ یہ دعا کو استعمال کیا کرتے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری بھلائیاں مانگ لیا کرتے۔ اس دعا کا یہ دعا ہمیں اور کیا سکھلاتی ہے؟ یہ دعا ہمیں دعاؤں کے آداب سکھلاتی ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا، دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مانگا جا رہا ہے، کہا اے ہمارے رب۔ قرآن کی دعائیں آپ اٹھائیے، نبیوں کی زبانی جو بھی دعائیں ہیں تو وہ دعاؤں کا طریقہ اور سلیقہ یہی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم و حوا علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کر کے، آپ کی نافرمانی کر کے ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، کسی نے کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اچھی بیویاں اور نیک اولاد نصیب فرما۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، مجھے معاف فرما۔ تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگے تو اچھے سے اچھے انداز میں مانگے، اور بالخصوص اللہ کی ربوبیت اور توحید کا حوالہ دے کر کہ ربنا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے۔ رب کا معنی یہ ہے، ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ وہی ہمارا اکیلا تنہا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، یعنی وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، اس ساری کائنات کو چلانے والا، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ لہٰذا ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں بندے ہونے کے اعتبار سے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہماری سن لیں۔ اور ایک اس کے اندر ایک بہت اہم ادب جو ہمیں یہ سکھلاتی ہے دعا، کہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرہ حسنہ کا معنی یہ ہوا کہ انسان کی دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو پیچھے ڈال دے، دنیا کو چھوڑ دے، پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل جائے اور یہ کہے کہ میں جو ہے دین کے راستے پہ نکلا ہوں۔ یہ باباؤں کا، مرشدوں کا، پیروں کا دین نہیں، یہ اللہ کے نبی کا، امام الانبیاء کا، نبیوں کے امام کا دین ہے، جنہوں نے دنیا کو بھی بہت سلیقے سے برتا ہے اور آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے، اور ہمارے سامنے پریکٹیکلی یہ آئیڈیل اور نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے دین کا نمونہ رکھا ہے کہ دین وہ ہے کہ دنیا کو بھی احسن اور اچھے طریقے سے برتا جائے اور آخرت کو اپنی منزل سمجھا جائے اور جہنم کے عذاب سے جو ہے بچنے کا سارا سامان کیا جائے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ دعا ہم کون سی کرتے ہیں؟ جو ہماری ضرورت ہے، جو ہماری فکر ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ بھائی دعا مانگے تو آپ کے ذہن میں اب جو آپ کی فکریں ہیں، جو آپ کی خواہشیں ہیں، جو ضرورت ہے، وہی آپ اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس آیت میں جو دعا پیش کی گئی اس سے پہلے دنیا داروں کا اور ان کی فکر اور ان کی دعا کہی گئی۔ کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ کہتا ہے دنیا مانگ لیتے ہیں، دنیا کی فکر کرتے ہیں، دنیا 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 ان کی نظروں میں ہوتی ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، کچھ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں۔ کیوں؟ کیونکہ جن کی فکر اور جن کی خواہش، جن کی ضرورتیں صرف دنیا تک محدود ہوتی ہیں، اللہ انہیں دنیا دیتا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا ہی چاہتا ہے، ہم دیتے ہیں اسے دنیا، وما له في الآخرة من نصیب، لیکن پھر آخرت نہیں دیتے، آخرت نہیں بچتی۔ تو یہ بھی نہیں کہ دنیا مکمل چھوڑ دیں اور آخرت اور دین کا ایسا پیچھا کریں کہ دنیا کو مکمل ترک کر دیں اور رہبانیت کا چولا اوڑھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ جنگلوں میں جو ہے جا کر، پہاڑوں پہ جا کے دین ہونے والا ہے، اور نہ ہی ایسا کہ دین کو مکمل طور پر دنیا کو ہی اپنا لیا جائے اور دنیا ہی ہماری ضرورت اور پوری خواہش بن جائے اور آخرت جو ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، نظر انداز ہو جائے۔ تو ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھنا، اور ایسا بیلنس، وہ بیلنس اور وہ ترازو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دیا ہے، پیرامیٹر، جو میزان، جو معیار، جو اسٹینڈرڈ شریعت نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کے مطابق دنیا کو برتنا بھی ہے، آخرت حاصل کرنے کے لیے آخرت کو اپنی منزل بھی بنانا ہے، اور جہنم کی عذاب سے، جہنم کے آگ سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ قرآن کا کہنا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، کامیابی تو اسی کی ہے، کامیاب ہو گیا وہ آدمی، فقط فاز۔ تو مجھے اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے، جب ہم نے یہ سنا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعاؤں میں سے ہے، تو میری اور آپ کی کوشش کیا ہوگی
کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں سب سے زیادہ اس دعا کو شامل کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی دے، آخرت کی بھلائیاں بھی دے، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ بہت عظیم اور بہت فضیلت والی دعا ہے، اور ہمارا یہ جو مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی جو فضیلتیں، جو برکتیں، جو رحمتیں ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں شامل فرمائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔